ہمارے اس موقف کا انتہائی مثبت جواب دیا گیا اور وزیر اعظم نے وزارت قانون کو فوری ہدایات جاری کی۔ اب قانون و آئین کے مطابق آپ فوری طور پر عملی اقدام کریں۔ بل منظور ہو جانے کے بعد اب وہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اگر صدر صاحب نے اس پر اعتراض کرنا ہے تو ایک اعتراض ہو چکا اور اس کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق اسپیکر صاحب نے اصلاح کر کے جواب بھی دے دیا اور اس جواب پر صدر صاحب نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے مدارس رجسٹریشن بل پر وزیر قانون کو معاملہ جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف سے فضل الرحمان کی ملاقات، مولانا کے مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم نے مثبت جواب دیا ہے، امید ہے ہمارے مطالبے کے مطابق آئینی طور پر عملی اقدام ہوگا۔ وزیر اعظم نے قابل اعتماد انداز میں بات کی ہے، بل پاس ہونے کے بعد اب ایکٹ بن چکا ہے۔ صدر نے دوسرا اعتراض آئینی مدت کے بعد بھیجا، جس کا اختیار بھی نہیں۔ اعتراض پر اسپیکر کا جواب آنے اور آئینی مدت گزرنے کے بعد اعتراض نہیں بنتا۔ ہمارا مطالبہ آئین و قانون کے مطابق تھا، انشاءاللہ تسلیم کیا جائے گا۔ شاید جوائنٹ سیشن کی ضرورت نہ پڑے۔ وزیر اعظم سے درخواست کی آئین و قانون کے مطابق فوری طور پر عملی اقدامات کریں۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا ایپیکس کمیٹی کا کرم میں قائم تمام بنکرز مسمار کرنے کا فیصلہ۔ کرم کے دونوں فریقین سے اسلحہ جمع کرنے کا بھی متفق کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت کرم کے معاملے پر ایپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری سمیت عسکری حکام کی شرکت۔ دونوں فریق تمام اسلحہ جمع کریں گے۔ فریقین حکومت کی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کریں گے۔ دونوں فریق اسلحہ جمع کرنے کے لیے 15 دنوں میں لائحہ عمل دیں گے۔ 1 فروری تک تمام اسلحہ انتظامیہ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ علاقے کا زمینی راستہ وقفے سے عارضی طور پر کھول دیا جائے گا۔ زمینی راستے پر آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی میکانزم ترتیب دیا گیا۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ طور پر سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ علاقے میں ہنگامی بنیادوں پر خصوصی ایئر سروس شروع کی جائے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیلی کاپٹر فراہم کریں گی۔ فرقہ وارانہ منافقت پھیلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا۔ کرم کا مسئلہ علاقائی نہیں، ایک قومی اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے وفاقی حکومت سے مدد مانگ لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی حکومت ملک بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ امن کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کریں گے۔ کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ امن کے قیام کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لائی جائیں گی۔ مل کر دہشت گردی کی افریت کا مقابلہ کریں گے۔ علی امین گنڈا پور پرعزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے متعلقہ اداروں کو آپس میں رابطے مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ انسانی اسمگلرز کی سہولت کاری میں ملوث ایف آئی اے اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کے احکامات۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ 2023 کے کشتی الٹنے کے حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں انتہائی سست روی سے کام لیا گیا۔ ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ سے متعلق جاری تحقیقات جلد مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی ملک میں کاروباری سہولت مراکز کی جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت منصوبوں میں پیش رفت سے متعلق اجلاس۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے منصوبوں اور مختلف اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ۔ آسان کاروبار ایکٹ 2024 کے حوالے سے تجاویز پیش۔
کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کیا جائے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کی مؤثر مارکیٹنگ بیرونی سرمایہ کاروں کو مائل کرنے کے لیے ناگزیر ہے: وزیر اعظم شہباز شریف۔ پیپلز پارٹی کا صوبوں کے ساتھ وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر عدم اعتماد، بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی شریک۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرکاء نے حکومت سے مذاکرات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ شرکاء نے حکومت کی جانب سے آئندہ ہونے والی قانون سازی پر بریفنگ دی۔ حکومت کے ساتھ اپنے رابطوں کو مزید تیز کریں تاکہ CEC میں مثبت نتیجہ سامنے رکھا جا سکے: بلاول بھٹو۔ اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں سپوز، تو پھر تو بالکل جو سول نافرمانی کی تاریخ ہے وہ بالکل پیچھے جائے گی۔ ایک دن رہ گیا ہے، اور اگر یہ کمیٹی بھی نہیں بناتے، یہ پیش رفت بھی نہیں ہوتی، تو پھر تو ڈیفینیٹلی سول نافرمانی کی طرف جائے گی۔ میرے خیال سے کل کا دن ہے۔ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ 100 دفعہ کرے، نہیں کرنا چاہتی ہے 100 دفعہ نہ کرے، لیکن اس کی ساری رسپانسبلٹی حکومت کے اوپر آئے گی۔ حکومت کے پاس آج کا دن ہے، مذاکرات نہ ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ PTI مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے، حکومت کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ حکومت نے تاحال مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی، حکومت کی طرف سے بڑا ٹھنڈا رسپانس مل رہا ہے۔ حکومت سمجھ رہی ہے مذاکرات ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس احتجاج کا آپشن موجود ہے، سول نافرمانی کے حق میں نہیں، انصاف نہیں ہوگا تو ہمارے پاس سول نافرمانی کے علاوہ چوائس نہیں۔ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو سول نافرمانی کی تحریک پیچھے چلے جائے گی۔ شوکت یوسف زئی کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تجاوزات کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا حکم، صفائی اور اشیاء ضروریہ کے نرخ کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، تمام بڑے شہروں میں انڈر پاس کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنانے کا حکم۔ زیر تکمیل ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ بہتر بنانے کی ہدایت، عوام کو گورننس میں بہتری کا واضح فرق نظر آنا چاہیے، گلی محلوں میں گڑے نظر نہیں آنے چاہیے۔ راولپنڈی شہر میں بیوٹیفیکیشن کے لیے نمایاں اقدامات کیے جائیں، مری میں ڈرین کی صفائی کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ GHQ حملہ کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 21 ملزمان کی منتفرق درخواستیں خارج کر دی۔ بانی PTI شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور اور دیگر شامل۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، درخواستیں غیر مؤثر ہیں۔ 4 ملزمان کی بیرون ملک جانے کی اجازت کی درخواستیں بھی خارج، درخواست کے ساتھ منسلک دستاویزات ناکافی ہیں۔ عدالت نے فواد چودھری کی مقدمات کو یکجا کرنے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ DGI رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں نامزد 6 ملزمان کو عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت سکھر نے ملزمان کو قتل اور دہشت گردی کے الزام میں عمر قید اور سزا کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ ملزمان میں حنیف سارنگ، مشتاق مہر، دریا خان، لطف جمالی اور الطاف جمالی شامل ہیں۔ خالد محمود سومرو کو 29 نومبر 2014 کو قتل کیا گیا تھا۔ ملزمان دسمبر 2014 سے سینٹرل جیل میں قید ہیں۔ حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی کم نہیں ہوئی، فیصل آباد میں 50% سے زائد ملزم بند ہو گئے۔ ملز بند ہونے سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ بجلی کے نرخ اگر کم نہیں ہوتے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ IPP سے معاہدے ختم ہونے کی باتوں پر گزارا نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کے پاس بڑے احتجاج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ حکومتی رویہ عوام دشمن ہے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا ٹاک۔ جرمنی کے شہر میگڈیبرگ میں ایک شخص نے کرسمس مارکیٹ میں ہجوم پر گاڑی چڑھا دی، ایک شخص ہلاک، 80 سے زائد زخمی۔ واقعے میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ، پولیس نے علاقہ سیل کر کے شہر کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ پولیس نے گاڑی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔
गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी डॉक्टर है। 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर था। शुबा है कि जानबूझकर शहरियों पर गाड़ी चढ़ाई गई। वाक़या अफसोसनाक और कई खदशात को जन्म दे रहा है। जर्मन चांसलर अवाम क्रिसमस बाजारों में मुहतात रहें। जर्मन वज़ीर दाखिला जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले की खबर से अफसोस हुआ।